میت کو دفن کر دیتے ہیں. میت کو دفن کرنے کے بعد جب قبر مکمل ہوتی ہے نا تو ایک بندہ قبر کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے, دوسرا بندہ قبر کی پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو سر کی طرف کھڑا ہے یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہے, اور جو قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے. یہ جو عمل ہے جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, قبر پر ہو رہا ہے, مسلمان کر رہے ہیں, ہندو یہودی عیسائی نہیں, مسلمان کر رہے ہیں. یہ عمل قرآن مجید کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا؟ یا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ کام کیا ہوا نبی کی زندگی میں؟ اگر ہوا ہے, اگر کسی نے کیا ہے, اگر نبی نے کرنے کی تلقین کی ہے, ترغیب دی ہے, حکم دیا ہے, تو ہمیں پوری دنیا کی حدیث تاریخ کی کتابوں سے صرف ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت لا دو, منہ مانگا انعام دوں گا, منہ مانگا انعام دوں گا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں. ایک روایت, صرف ایک حدیث چاہیے صحیح سند سے, اللہ کے نبی نے کیا ہو, پیارے پیغمبر نے کرنے کی ترغیب دی ہو, پیارے پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ نے کیا ہو, اللہ کے نبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو. ایک روایت پوری دنیا میں حدیث کے ذخیرے سے, ایک روایت صحیح سند کے ساتھ, جو مائی کا لال لا دے قسم اللہ کی منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے. ہے ہی نہیں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہے ہی نہیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, نہیں ہے, حدیث میں ہے ہی نہیں, کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں, نبی کی زندگیوں میں ہے ہی نہیں, قسم اللہ کی صحابہ کی زندگیوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے, چلو نبی تو چھوڑو, کسی صحابی نے ایسا کیا ہو, صحابی سے کبھی کوئی نہیں دکھا سکتا. سرہانے پر سورہ بقرہ کے اول و آخر, سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہاں سے لے کر مفلحون تک, اور آخر آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک, ایک آدمی سرانے یہ دونوں پڑھے اور دوسرا آدمی پائتی دونوں پڑھے. یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے, اور اپنے یہاں دیوبند میں بھی یہ عمل ہے. جب یہ ایک آدمی سرانے اور ایک پائتی پڑھے, اگر دو آدمی نہیں ہیں تو جس نے سرانے پڑھا ہے وہی پھر پائتی آ کر پڑھے گا, اور اگر دو آدمی ہیں تو ایک سرانے پڑھے گا ایک پائتی پڑھے گا.